بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ارکان الاسلام کو بیان کیا. اسلام کی تعریف کے بعد کہ اسلام کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام کے جو ہے 5 ارکان ہیں. 5 کیا ہیں اسلام کے ارکان؟ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادہ ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ. تو یہ پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. تیسرا رکن کیا ہے؟ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا کیا ہے؟ وَصَوْمُ رمضان، رمضان کے مہینے کے جو فرض روزے ہیں ان کو رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وحج بیت اللہ الحرام، اور 5واں رکن کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا حج کرنا. کعبۃ اللہ کا حج کرنا، یہ کیا ہے؟ 5 رکن ہیں. تو اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں. تو ان میں سب سے پہلا جو شہادہ ہے، اسی شہادہ سے آدمی جو اسلام کے اندر داخل ہوگا. اور اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی شہادہ نہیں ہے دنیا میں. اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی ہے کہ آدمی یہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گواہی نہیں ہے. اگر انسان کے پاس صرف جو یہ شہادت ہو اور اس پر جو وہ قائم رہے زندگی کے اندر، تو اس کی آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہے. اس کے پاس اگرچہ کہ دوسری کوئی شہادہ دنیا میں موجود ہی نہ ہو، یعنی آدمی جو ہے دوسری چیزوں سے جاہل ہو، کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہو، پی ایچ ڈی جو اس نے نہیں کیا، اس نے جو ہے ایم اے نہیں کیا، بی اے نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، مگر اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہے، مگر اس کو جو ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی حقیقت اس کو معلوم ہے، تو وہ ان ڈگریوں لینے والوں سے کئی درجے جو ہے زیادہ بہتر ہے. تو سب سے بڑی شہادت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. اس سے بڑی شہادت کوئی شہادت نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا رکن ہے اور سب سے بڑا رکن ہے. سب سے پہلا رکن اور سب سے بڑا جو ہے رکن ہے. اور جب قرآن اور حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ کی شہادت جب کہا جائے گا، یعنی نطق بالشہادہ، یعنی شہادہ اس نے کہا، تو اس سے مراد جو یہی شہادہ ہے. اس سے مراد کتاب و سنت کے اندر جو یہی شہادہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی جو ہے شہادت ہے. تو یہ شہادت کے جو ہے بہت سارے فضائل ہیں. یہ شہادت کے جو ہے بہت سارے جو ہے فضائل ہیں. تو یہ جو ہے، یہ جو شہادہ ہے اور یہ اسلام کے یہ جو 5 ارکان ہیں، تو یہ ایمان کے اندر داخل ہیں. یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں یہ خود ایمان کے اندر جو ہے داخل ہیں. ایمان کے اندر جو ہے داخل ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ. اعلاها قول لا الہ الا اللہ. تو یہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ. تو ایمان کے جو ہے 70 سے زیادہ جو ہے اس کے جو شاخیں ہیں. انسان جب ایک ایک چیز پر عمل کرے گا تو اس کا ایمان جو مکمل ہوگا. تو اس میں سب سے پہلا اور سب سے افضل، اعلی، سب سے اونچا کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہنا.
لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ جو اس کو سمجھنا ہے، اس کے معانی کو سمجھنا ہے، اس کے شروط کو سمجھنا ہے، یہ جو حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، حقیقت میں یہ جو لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. اسی لیے جب کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے نہیں کہا. یعنی اگر یہ کلمہ کہنا اتنا آسان ہوتا، اگر یہ کلمہ کہنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کافر جو کہنے کے لیے تیار ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہر کافر جو کہنے کے لیے تیار ہے. مگر چونکہ وہ کافر جو اس کا معنی سمجھتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ اس کے شروط کیا ہیں وہ سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو ہے اس کلمے کے کہنے سے انکار کیا، بلکہ اس کے لیے اپنی جان کو انہوں نے جو ہے گنوا دیا، اپنی دنیا کو برباد کر دیا، اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. مگر آج کے بہت سارے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ ہمیشہ کہتے ہیں، مگر اس کا معنی ان کو معلوم نہیں ہے، اور اس کلمے کا جو تقاضا ہے یا اس کلمے کا کہ جو شروط ہیں ان کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار نے جب لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا تو ان کو معلوم تھا کہ جو یہ کلمہ کے معنی یہ کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی ہم کو عبادت نہیں کرنا ہے. ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لات اور عزا اور منات اور جو مختلف کعبۃ اللہ کے اطراف ہم لوگوں نے بت بنا کے رکھے ہیں، یا کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو بت بنا کے رکھے ہیں، ان سب کو نکال کے پھینکنا پڑے گا، ان سب کو توڑنا پڑے گا. اور جو ہے ہماری عبادتیں جو ہے صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس وقت. اور جو وہ کہتے تھے کہ جو ہے یہ معبود کیا ہے جس کو ہم جو ہے جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہے شفاعت کریں گے ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تو وہ کیا کہتے تھے کہ جو ہے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. تو آج کے مسلمان بھی کیا ہے، یہی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم جو ہے اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہے ان کی شفاعت طلب کرتے ہیں. وہ جو ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کریں گے، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. تو یہی قول کس نے کہا؟ اس زمانے کے مشرکین نے کہا. تو ہم ان کو جو ہے مشرک کہیں اور آپ کہیں تو ہم آپ کو جو ہے مؤمن کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ مشرکین نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں بس، اور ہم ان کی جو عبادت نہیں کرتے ہیں. تو یہ کہنا خود جو ہے اللہ اور اپنے درمیان جو واسطے کو بنانا، یہی جو ہے شرک ہے، یہی جو ہے شرک ہے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ جو ہر مسلمان پر ضروری ہے. کیونکہ اس سے بڑی شہادت، جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس بات کی شہادت ہے جو سب سے بڑی شہادت ہے. سارے وجود کے اندر، دنیا کا جو وجود ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی شہادت جو ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے. اور جو ہے یہ سب سے بڑا جو مشہود ہے، سب سے بڑا جو مشہود ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کے لیے ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر جو ہے اعظم مشہود بہ، یعنی اس کی جو ہے گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ ہماری عبادتیں کسی کے لیے نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی شہادت یا اس سے بڑھ کر جو ہے مشہود بھی کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے یہ لا الہ الا اللہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بہت ہی جو ہے بڑا کلمہ ہے. اور پھر جو ہے اسلام، آپ یہاں پر غور کریں گے، اگر دیکھیں گے کہ اسلام کے یہ جو 5 ارکان ہیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ ظاہر سے ہے، ظاہر سے ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کہنا، جب تک انسان جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا اسلام میں داخل نہیں ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر ہی آدمی اسلام میں جو داخل ہو سکتا ہے.
دل میں صرف عقیدہ ہو تو پھر وہ اسلام میں جو داخل، جب تک اقرار نہ کریں تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ کیا ظاہر ہے. اسی طرح جو اقام الصلاح، نماز پڑھنا، یہ بھی نماز ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ظاہری چیز ہے. اسی طرح جو زکوٰۃ دینا اور جو رمضان کے روزے رکھنا اور جو ہے حج کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہیں، ظاہری جو چیزیں ہیں. اسی لیے اس سے جو بھی متعلق جو بھی ظاہری کام ہیں ان کو اسلام کہا جاتا ہے. ان کو اسلام کہا، اس لیے کہ تو اسلام کا معنی کیا؟ وہ اسلام کیا ہے؟ ظاہر ہے. اسلام جو ہے ظاہر ہے، اس کے مقابل میں جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ باطن ہے. تو آپ کے اندر جو ایمان ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اعمال ہے. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں جب داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی شو کرتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ جو ہے جب ان کو پوچھا جائے کہ یہ جو ہے جائز نہیں، یہ جو صحیح نہیں ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، کہ تقوی جو ہے یہاں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تقوی یہاں ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے. یہ جھوٹ ہے کہ آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو جو مومن کہے اور جو داڑھی نہ رکھے اور جو داڑھی نہ چھوڑے، ٹخنے سے نیچے پہنے. اسی طرح جو ہے نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، روزہ نہ رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان جو ہے خلل ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے. تو آدمی کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر ظاہری اعمال، چونکہ ظاہر اور باطن کا گہرا تعلق ہے. ظاہر اور باطن جو ہے الگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کے باطن میں اگر چیز ہے تو آپ کے ظاہر میں ہونا ضروری ہے. اسی لیے انسان جو بھی عقیدہ دل میں رکھتا ہے وہی اس کے زبان پر آتا ہے. اور جیسا انسان کا ارادہ دل میں ہوتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسی بات کرتا ہے. اسی لیے اگر کسی آدمی کا عقیدہ آپ کو پہچاننا ہو، اگر کسی آدمی کے عقیدے کے تعلق سے جاننا ہو تو آپ صرف اس سے بات کریں کافی ہے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ جو ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیسی بات کرتا ہے، کس مذہب سے متعلق ہے، وہ کیا ہے. بس یہ کافی ہے. کیونکہ جو ہے اب اس پیالے کے اندر، اس گلاس کے اندر جو ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہے. اس کے اندر جوس کو ڈالا جائے تو جوس نظر آئے گا. یعنی جیسی اس کے اندر آپ جو چیز ڈالیں گے، چونکہ آپ کا دل جو اصل ہے، تو آپ کے دل کے اندر جو چیز ہوگی وہی کیا ہے؟ باہر نظر آئے گی. وہی چیز جو ہے باہر. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ظاہر میں ایک چیز ہو اور دل میں جو ہے الگ چیز ہو. اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی جو ہے نفاق ہے. انہی کو جو ہے منافقین کہا جاتا ہے کہ دل میں ایک چیز رکھو اور زبان پر جو ایک چیز ہو، اور جو ہے دل میں ایک چیز کو چھپاؤ اور ظاہر میں جو ہے اس سے دوسری چیزیں جو ہے آپ دکھاؤ. تو یہی جو ہے نفاق ہے. یہ جو ہے نفاق ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو ہے منافقین پائے جاتے تھے. منافقین کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ بولتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہاں نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، مگر ان کے دل کے اندر جو ایمان نہیں تھا. وہ دل میں جو اسلام کے خلاف نفرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت، اللہ کی کتاب کے خلاف نفرت، صحابہ کرام کے خلاف نفرت، تو ان کے دل میں جو ہے ہوتی تھی. تو آج بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو کیا ہے، سمجھتے ہیں بس نماز پڑھنے جو ہے کافی ہے یا روزہ رکھنے کافی ہے، مگر دل کے اندر جو ایمان ہے وہ جو ہے جب ان سے آپ بات کریں گے تو وہ بولتے ہیں کہ جو داڑھی کیا ہے، داڑھی کا جو مذاق، داڑھی کیا ہے، ٹخنے سے نیچے کیوں پہننا ہے، یا جو ہے اسلام کے اندر ایسا کیوں ہے، یا اسلام کے اندر جو ویسا کیوں ہے. یعنی اسلام پر اعتراض اور اسلام کو دل سے جو ہے قبول نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نفاق کی علامتیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نفاق کی جو ہے علامتیں ہیں. تو اسی لیے اسلام کیا ہے؟ ظاہر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ظاہری جو بھی آپ کے اعمال ہیں ان پر جو اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو باطن کے اندر ہے، جو عقیدہ ہے، جس چیز پر آپ عقیدہ رکھتے ہیں،
آپ جو جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ باطنی چیز ہے، اس کو جو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. تو یہ اسلام کو الگ اور اس ایمان کو الگ الگ ذکر کیا جائے تب کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایمان داخل ہوگا، ایمان کے اندر اسلام داخل ہوگا. مگر اگر دونوں کو ایک جگہ ذکر کیا جائے تو اسلام جو ہے ظاہری اعمال ہے اور ایمان کیا ہوگا؟ باطنی جو قلبی جو اعمال ہے اس سے جو ایمان جو متعلق ہوگا. تو یہ اسلام اور ایمان کے درمیان فرق ہے. اسلام اور ایمان کے درمیان جو ہے فرق ہے. تو یہی جو ہے وہ فرق ہے. اور یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی کیا ہے عربی میں؟ الہ کا معنی ہے معبود. معبود یعنی جس کے لیے عبادت ہونا چاہیے، جس کے لیے آپ کے دل میں ذلت اور محبت اور مسکنت ہونا چاہیے، جس کے لیے دل میں اس کی جو اس کے لیے آپ کے دل میں جو تعظیم ہونا چاہیے، اس کا جو خشوع ہونا چاہیے. یہ جو ہے الہ کا معنی ہے. الہ کا معنی تو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے. تو کیا یہ معنی صحیح ہے؟ اگر کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اگر ہم پوچھیں، اور کوئی کہے کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، تو کیا یہ معنی صحیح ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ایک منٹ، صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ ہاں نہیں، انہیں بڑا ہے مگر انہیں صرف معبود نہیں ہے نا. دنیا میں جو ہے کئی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے. لوگوں نے جو ہے دنیا کے اندر کئی چیزوں کو معبود بنا لیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود بنایا، ملائکہ کو جو ہے معبود بنایا، ملائکہ کی عبادت ہو رہی ہے، سورج اور چاند کی عبادت ہو رہی ہے، درخت کی، پتھر کی، اولیاء اللہ کی، انسانوں کی، جانوروں کی، ہر چیز کی عبادت ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کا معنی جو ہے اگر یہ کہنا کہ جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو غلط ہے. یہ جو ہے معنی اس کا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر مشرکین کے جو معبود ہیں، مشرکین کے جو معبود ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے کیا کہا؟ الہ کہا، آلیہ کہا. آلیہ کہا. تو آلیہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی جمع ہے. الہن کی جمع کیا ہے؟ آلیہتن. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. مشرکین نے کہا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ہمارے کئی معبود ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے؟ یہ سارے معبود کہاں جائیں گے؟ یہ لات، عزا، یہ فلاں 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 جتنے معبود ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کیا انہوں نے جو کئی معبودوں کو جو ایک معبود جیسے بہت سے لوگوں کے پاس، مشرکین کا، کفار کے پاس کیا ہے؟ بارش کا ایک الگ خدا ہے، اس کے لیے ایک الگ معبود ہے، اس کے لیے یعنی ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ جو ہے معبود ہے. تو دنیا میں جو ہے کئی معبود پائے جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے. یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی میں جو ہے لا الہ، لا الہ یہ جو ہے لا نافیہ ہے. ہاں اس لا کو جو ہے عربی میں لا الناہیہ کہا جاتا ہے. الناہیہ یا جو ہے لا النافیہ یعنی انکار کرنا. الہ یہ جو اس کا اسم ہے، لا الہ یہ جو الہ جو اس کا اسم ہے. اب اس کی خبر کہاں ہے؟ چونکہ عربی کے اندر جو ہے اگر مبتدا ہے تو اس کی خبر ہونا چاہیے، اگر اسم ہے تو اس کی خبر ہونا چاہیے. تو اس کی خبر نہیں ہے.
لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ معنی جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ہے خبر آپ نے بیان نہیں کی. تو اس لیے علماء نے کہا کہ اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، کیونکہ خبر ہونا ضروری ہے اس جملے کے اندر، اور خبر نہیں ہے تو وہ خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، جو کہ کیا ہے؟ بحق یا حق. تو حقیقت میں کیا ہے؟ لا معبود بحق یا لا معبود حق الا اللہ، کہ حقیقت میں عبادت کا لائق یا معبود جو ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہے؟ سارے خدا، سارے جو ہے معبود نکل جائیں گے باہر. کیونکہ جو ہے جن کی بھی دنیا کے اندر عبادت ہو رہی ہے تو ان کی حقیقی عبادت نہیں ہو، بلکہ ان کی عبادت جو ہے باطل ہے. ان کی عبادت جو ہے ان کو آخرت میں کام نہیں آئے گی، بلکہ جو ہے وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو بلائے؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے بتائیے؟ تو اس لیے جو ہے اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں کیا ہے؟ معبود حق ہے، وہ اسی کی عبادت ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسرے جن لوگوں کو بھی جو بلا رہے ہیں، جن سے بھی جو ہے جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ تمام کیا ہے؟ باطل ہے. تو اس لیے جو ہے وہ معبودات کیا ہے؟ باطلہ ہیں. ان کی عبادت جو ہے ان کو کام نہیں آئے گی، بلکہ ان کی عبادت جو ہے حق پر نہیں ہے بلکہ باطل ہے. سب سے بڑا ظلم ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا، یہ جو سب سے بڑا اللہ پر جو ہے ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے حق میں جو ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو حقیقت میں اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی اس کا معنی یہ کرے کہ اللہ کے لا الہ موجود، یعنی اللہ کے سوا کوئی جو ہے موجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موجود، اگر کوئی اس کا معنی کرے تو کیا یہ معنی درست ہے؟ جی کیوں؟ ہاں، تو یہ جو ہے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اگر کوئی کہے کہ جو ہے لا الہ موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ کہ وحدت الوجود ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ ہی جو ہے سب کا وجود ہے، سب جو ہے اللہ کے اندر داخل ہیں، تو یہ اعوذ باللہ یہ جو ہے کفر ہے. اور پھر اسی طرح یہ معنی اس ناحیے سے بھی غلط ہے کہ اللہ کے سوا کئی معبود جو موجود ہیں جن کی جو ہے عبادت ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے بھی یہ معنی جو ہے غلط ہے. اچھا، اگر کوئی اس کا معنی یہ کرے لا الہ کا، الہ کا معنی اگر کوئی یہ کرے کہ رازق یا جو ہے مدبر یا رب، اور کہے کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی جو رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے مدبر یا جو ہے رب نہیں ہے، خالق نہیں ہے، یہ معنی کیسا ہے؟ اچھا، کیوں؟ ہاں، الہ جو ہے کہا جاتا ہے جس کی عبادت ہونا چاہیے، جس سے آپ کے دل میں جو ہے محبت ہونا چاہیے، جس کی تعظیم اور خشوع اور خضوع، جس سے ساری چیزیں، وہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ لا رازق لا مدبر الا اللہ، تو اس کا یہ جو کفار بھی کہتے ہیں. اگر کفار سے ہی پوچھا جائے کہ جو تمہارا رازق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا جو ہے رب کون ہے، وہ کہیں گے اللہ. مگر جب عبادت کریں گے
تو یہ شرک کریں گے, اللہ کو چھوڑ دوسرے کی عبادت کریں گے. تو یہ بھی اس کا معنی جو صحیح نہیں. کیوں کہ الہ کا معنی جو ہے نہ ہی جو ہے رب ہے, نہ ہی جو ہے رازق ہے, نہ ہی جو ہے یہ ہے. ہاں, اور اگر کوئی یہ کہے لا حاکم الا اللہ, اگر کوئی الہ کا معنی جو ہے حاکم کرے, جیسے بعض جماعتیں یا جو بعض بدعتی لوگ جو ہے بولتے ہیں لا حاکم الا اللہ, یہ بھی جو ہے غلط ہے, یہ بھی جو ہے غلط ہے. کیونکہ الہ کا وہ معنی ہی نہیں ہے, الہ کا وہ جو ہے معنی ہی نہیں ہے. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی جو حکم بنایا ہے. تو اس لیے جو ہے لا الہ الا اللہ کے اندر اتنے معنی ہیں. تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا یہ جو ہے سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کے لیے. لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کو سمجھنا یہ جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. تو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. لا معبود بحق یا لا معبود حق الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہم کو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے دنیا کے اندر, یہ سب جو باطل ہے, یہ سب جو ہے گمراہی ہے, یہ سب جو ہے شرک ہے. ہم کو جو ہے اس کی گواہی دینا ہے, اور یہ حقیقت میں جو ہے یہی گواہی ہے. اور پھر کیا ہے؟ یہ شہادت ہے. شہادت کیا ہے؟ گواہی ہے. یعنی آپ اس چیز کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں جس کے تعلق سے آپ کو علم ہی نہیں ہے. اگر آپ کو جو ہے گواہ کے لیے بلایا جائے کہیں بھی, جو ہے کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہو, تو آپ کو بلایا جائے کہ جو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جو گواہی دیں گے اس مسئلے میں, تو آپ جو ایسے ہی گواہی دے دیں گے بغیر علم کے؟ اگر آپ نے وہ چیز دیکھا ہو, وہ چیز آپ نے سنا ہو, یہ وہ جو ہے آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی ہو, تو آپ جو گواہی دے سکتے ہیں. تو اس لیے شہادت کے اندر جو ہے علم جو ہے ضروری ہے, کیونکہ جو ہے اس چیز کی گواہی نہیں دی جا سکتی جس کا آپ کو علم نہ ہو. تو جب تک جو ہے لا الہ الا اللہ کا آپ کو علم نہ ہو, آپ کو لا الہ الا اللہ کا جو ہے معنی معلوم نہ ہو, تو آپ کی گواہی بیکار ہے. آپ کی گواہی جو ہے چل نہیں سکتی ہے, آپ کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا. تو لا الہ الا اللہ کی شہادت معلوم یہ ہوا کہ جو اس کے اندر جو ہے علم جو ہے ضروری ہے, علم جو ہے ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا الا من شہد بالحق وهم يعلمون, کہ جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے ہوں. تو علم کے ساتھ حق کی گواہی تبھی جو ہے قبول کی جائے گی. علم کے بغیر آپ حق کی گواہی دے نہیں سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اسی لیے ہو سکتا ہے کہ جو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ جائے. جیسے کافر جو ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں, جب آپ ان کو بولیں گے کہ جو یہ جو ہے شرک ہے, قبر کے پاس جا کے مانگنا شرک ہے, قبر کے سامنے دعا کرنا شرک ہے, ان سے مانگنا, ان کی عبادت کرنا, یہ سب جو شرک ہے, تو وہ بولیں گے جو ہے تم جو ہے ہم کو شرک کی طرف, اگر آپ اس کو توحید کی طرف بلائیں گے تو وہ کہے گا کہ تم شرک کی طرف ہم کو بلا رہے ہو, ہم جو کر رہے ہیں وہی توحید ہے. تو وہ سمجھتا ہے کیا ہے کہ وہ توحید پر ہے. تو کیا اس کی شہادت اس کو کام آئے گی؟ جس نے توحید کو شرک سمجھا اور شرک کو جو توحید سمجھا, استغفر اللہ, تو یہ شہادت جو اس کو کام نہیں آئے گی. بلکہ شہادت کے لیے علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے, انتہائی جو ضروری ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی شرط ہے, علم. آپ اس کو نوٹ کر لیں, ہر آدمی جو اس کو نوٹ کریں کہ لا الہ الا اللہ کے جو ہے 7 جو شرط ہیں, 7 جو شروط ہیں لا الہ الا اللہ کے. تو یہ ساری شرطیں اگر لا الہ الا اللہ میں پائی جائیں گی تبھی ہماری شہادت کیا ہے؟ مقبول ہے. اور ایسا نہیں کہ جو ہے یہ جو ہے شروط کو علماء نے کہیں سے نکال لیا, یا علماء نے جمع کیا, یا جو ہے مفتیان نے, یا جو ہے ائمہ نے, نہیں, بلکہ جو ہے یہ سب کتاب و سنت سے جو ہے اس کی دلیلیں ہیں. جس طرح کہ جو توحید
کی جو 3 قسموں کی دلیل جو ہے کتاب و سنت کے اندر ہے، اسی طرح جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے شروط کی بھی قرآن اور حدیث سے جو اس کی دلیلیں ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے علم کہا کہ جو ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم. علم کا معنی کیا ہے؟ کہ دل کے اندر جو ہے پختہ یہ ارادہ اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. دل میں جو یہ پورا عقیدہ رکھنا اور پھر جو پوری طرح اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اس کا اظہار کرنا اور اس کا بیان کرنا، یہ جو ہے علم ہے، یہ جو ہے شرط ہے. تو ان جو ہے 7 شروط کو ایک جو ہے عالم نے اس شعر کے اندر جو ہے نقل کیا. انہوں نے کہا، اور وہ جو ہے شیخ حافظ حکمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بہت بڑے مشہور جو ہے عالم ہیں سعودیہ کے اندر. تو ان کی جو ہے کئی کتابیں ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو انہوں نے عقیدے پر جو ہے کتابیں لکھی ہے. تو ان کی جو ایک جو نظم انہوں نے عقیدے میں کی، تو اس کے اندر انہوں نے اس شعر کے اندر ان 7 شروط کو انہوں نے جو بیان کیا. تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ العلم والیقین والقبول. العلم والیقین والقبول، یعنی علم، یقین اور قبول 3 ہو گئے. والانقیاد فدر ما اقول، اور کیا ہے؟ انقیاد، یہ 4 ہو گئے. العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول، 4 ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا والصدق والاخلاص والمحبہ وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. تو پہلے شعر کے اندر انہوں نے کیا ذکر کیا؟ العلم والیقین والقبول والانقیاد 4. اس کے بعد والصدق والاخلاص والمحبة. تو یہ 7 ہو گئے. یہ جو ہے 7 شروط ہو گئے لا الہ الا اللہ کے. ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ ہم جو ہے ابھی بیان کریں گے، ہم جو ہے بیان کریں گے. ہاں، چوتھا جو ہے العلم، پہلا جو العلم والیقین والقبول والانقیاد، انشاءاللہ ہم بتائیں گے. آپ جو ہے اس کو لکھ لیں. الانقیاد، الانقیاد 4. والصدق والاخلاص والمحبہ. الصدق 5واں، الاخلاص 6، المحبہ 7. تو یہ 7 جو ہے شروط ہیں، انہوں نے اس شعر میں اس کو جمع کیا ہے. جی، تو پہلی شرط جو ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ علم. علم یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے مکمل دل میں جو ہے آپ کا جو ہے عقیدہ ہو. آپ یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے سوا کوئی جو معبود برحق نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ. فعلم، اللہ نے کہا کہ اس کا علم جو ہے آپ رکھ لو، اس کا علم جو ہے حاصل کرو، اس کو جانو کہ اللہ کے سوا کوئی جو معبود برحق نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب سے، اللہ کے کلام سے. فعلم انہو لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا کہ آپ جو یہ معلوم کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی جو معبود برحق نہیں ہے. تو اس کا علم، اس کا عقیدہ، دل میں جو ہے پختہ جو ہے عقیدہ ہونا چاہیے. آپ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں، زبان سے جو اقرار ہو رہا ہے، کیونکہ شہادت کے اندر کیا ہے؟ صرف جو ہے شہادت آپ دل کے اندر نہیں رکھیں گے، اس میں سب سے پہلے علم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو اقرار کرنا ہوگا، آپ کو بولنا ہوگا کہ میں نے جو یہ دیکھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں.
اور پھر جو ہے یہ شہادت کے اندر کیا ہے؟ اعلام اور اعلان بھی ہے. تو آپ کے پاس اگر علم ہے تو اس کا اعلان ہونا چاہیے، اس کا اقرار ہونا چاہیے. تو یہ پہلی جو شرط ہے کیا ہے؟ العلم. اب جیسا کہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے چھوٹے بچوں کو یا جو یاد کروا دیتے ہیں اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، مگر اس کا معنی جو نہیں معلوم. کلمہ جو ہے ہر ایک کو یاد ہے، مگر اس کلمے کا معنی، اس کلمے کی حقیقت، اس کلمے کے شروط کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، تو پہلی بات تو اس کو جو معلوم نہیں ہے، مگر کوئی کہے گا بھی تو کیا کہے گا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یہ معنی کیا ہے؟ غلط ہے، یہ معنی جو ہے صحیح نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے پورے علم کے ساتھ جو ہے گواہی دے. صرف یہ کلمات جو یاد کر لینے سے جو ہے کچھ کام نہیں بنے گا، جب تک جو ہے اس کے شروط کو جو ہے آپ نہیں سمجھیں گے، ان کے شروط کو، جو اس کے شروط کو جو نہیں جانیں گے. تو یہ پہلی جو شرط ہے. دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ الیقین. الیقین، یقین یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کلمے کا جو معنی ہے اس کے متعلق آپ جو ہے پورا یقین رکھیں، اس سلسلے میں آپ کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. یعنی لا الہ الا اللہ پر آپ کو جو ہے ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یہ بھی جو ہے معبود ہے، یہ اس کی بھی جو ہے عبادت کی جا سکتی ہے، بت کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، درخت کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اولیاء اللہ کی بھی جو عبادت کی جا سکتی ہے، فرشتوں کی بھی عبادت جائز ہے، انبیاء کی عبادت بھی جائز ہے. تو اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر شبہ پیدا ہو جائے یا شک جو ہے اس کے دل میں آ جائے تو اس سے جو اس کا ایمان، اس کا اسلام جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کا اسلام بلکہ وہ اسلام کے خلاف ہے. اس کو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کام نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ اس کو جو ہے کام نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی جو ہے دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ نے کہا کہ حقیقت میں مؤمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے شک نہیں کیا. تو شک نہیں ہو تو اس کا مطلب کیا؟ یقین ہونا چاہیے. دل میں جو ہے مکمل یقین ہو اس کلمے کے معنی پر، اس کلمے کا جو مقتضا، اس کلمے کی جو دلالت ہے اس پر جو مکمل کیا ہو؟ یقین ہو، دل میں ادنا برابر بھی شک نہ ہو. تو یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے آج کے حالات کے اندر. کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو ان کے دل میں جو یقین نہیں ہے. کئی ایسے مسلمان ہیں جو کفار اور مشرکین کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے اسلام کو جنہوں نے کیا ہے گوا دیا ہے، بلکہ ان کا ایمان جو ہے شک میں پڑ گیا ہے. کبھی کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ اسلام جو ہے کیوں ہے، یعنی جب ان کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، ساری چیزیں آتی ہیں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، دشمن ڈرا دیے، دشمنوں نے کچھ بھی کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشانی ہم کو کس لیے آ رہی ہے؟ اسلام کی وجہ سے. چھوڑو اسلام کو چھوڑ دو، کیا ہے سب جو برابر ہو جائیں گے، کیا ضرورت ہے کہ جو ہم کسی سے دشمنی کریں، کسی سے یہ کریں یہ کریں. تو جو ہے خلاص اسلام جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے دل میں یقین نہیں ہونے کی وجہ سے، ان کو اس کلمے کی پوری دلالت نہ سمجھنے اور نہیں یقین جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ جو ہے ان کو یہ جو ہے کام نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ ان کو جو ہے کام نہیں آئے گا. اور جو ہے جو اس کلمے پر شک کرے وہ کیا ہے؟ منافق ہے. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. کیونکہ منافق جو ہے لا الہ الا اللہ تو بولتے تھے، منافق بھی جو ہے لا الہ الا اللہ بولتے تھے، مگر ان کو اس کلمے پر جو یقین نہیں تھا. نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو جو ایمان کم نہیں آئے گا، بلکہ کفار سے نیچے وہ جہنم میں ہوں گے. کفار کا جو
جو مقام ہے جہنم کے اندر اس سے نیچے جو ہے منافقین رہیں گے. تو یہ جو ہے منافقین کی جو ہے سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کیا ہیں, جھوٹے ہیں اپنی گواہی میں. یہ جو لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ بول رہے ہیں, یہ اس میں جو جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے, شک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ جو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, کہ ان کے دل میں شک ہے, ان کو یہ لا الہ الا اللہ پر جو یقین نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ کیا ہے, جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایمان اور اسلام کی بات کرتے ہیں, اور جب کافروں کے ساتھ ملتے ہیں, یہود اور نصارہ کے ساتھ ملتے ہیں, تو مسلمانوں کے خلاف جو بولتے ہیں, اسلام کے خلاف بولتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ آج ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جو بولنے والے ہیں, اسلام کے خلاف جو بات کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اسلامی احکام کے خلاف, طلاق کے جو مسائل ہیں اس کے خلاف, عقیدے کے جو مسائل ہیں اس کے خلاف, اور پھر یہ مسلمان بھی ہیں, اپنے آپ کو جو ہے مسلمان جو ہے کہنے والے بھی ہیں. تو یہ جو ہے نفاق ہے, یہ جو ہے نفاق ہے. اور پھر اسی طرح سے وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور کفار اور مشرکین سے بھی جو ہے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, لمبا لمبا جبہ ہے, پگڑی ہے, ساری چیزیں ہیں, مگر کفار اور مشرکین کے ساتھ جو ہے موجود ہیں, کفار اور مشرکین کے ساتھ جو ہے ملے ہوئے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بھی جو صحیح ہے, یعنی یہ جو کفار اور مشرکین بھی صحیح ہیں, ان کا عقیدہ بھی درست ہے اور اسلام بھی درست ہے. تو اسلام پر ان کو جو ہے مکمل یقین نہیں ہے, لا الہ الا اللہ پر ان کو یقین نہیں ہے. تو یہی کیا ہے, نفاق ہے اور جو ہے کفر ہے. یہ دوسری شرط ہوئی. تیسری جو شرط ہے جو اور یقین کی جو ہے حدیث سے دلیل کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی جو معبود برحق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی جو معبود برحق نہیں ہے, وانی رسول اللہ, اور میں اللہ کا رسول ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلقى اللہ بہما عبد, کہ ان دونوں کلمے کے ساتھ, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی بھی بندہ اللہ کے پاس آئے گا غیر شاک فیہما, اس کی حالت کیا ہونا چاہیے کہ اس کو ان دونوں کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اس کے دل میں پورا یقین ہے ان دونوں کلمات پر, یعنی اللہ کے معبود برحق ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر مکمل اگر یقین ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ, کہ وہ جنت میں داخل ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. تو یہ جو ہے اس کی فضیلت ہے کس کی, کہ اگر آدمی جو ہے علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ جب اس کلمے کی گواہی دے, تو اس کا مطلب جس کے دل میں جو شک ہوگا وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو دوسری شرط ہے. تیسری جو شرط ہے وہ ہے القبول. قبول کیا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کے معانی کو, اس کے مدلول کو اور اس کے مقتضا کو اپنی زبان سے اور اپنے دل سے جو ہے قبول کرنا, اپنے دل اور زبان سے جو ہے اس کو قبول کرنا, اور جو ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی چیز جو ہے اپنے دل سے اپنی زبان سے جو ہے ظاہر نہیں کرنا. اگر کوئی چیز آپ کی زبان سے یا جو ہے دل سے کوئی چیز خلاف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کفار کے تعلق سے کہا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, کہ جب ان کفار کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ
یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, کسی کی عبادت نہیں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ, تو کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں, یعنی اس کلمے کو نہیں مانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قبول نہیں کرتے ہیں اس کلمے کو. اسی لیے جب آپ جو ہے قبر والوں کے پاس جو قبر کی میں جو پختے ہیں, قبر کی طرف دعوت دینے والے ہیں, قبر پرستی کی طرف دعوت دینے والے ہیں, تو اگر آپ ان سے کہیں گے کہ جو یہ شرک ہے, یہ جو غلط ہے, یہ جو توحید کے خلاف ہے, تو کیا کریں گے؟ آپ کو جو مشرک کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. ان کے دل میں جو لا الہ الا اللہ کا قبول نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے شرط میں سے ایک شرط ہے. تو شرط کیا ہے کہ اگر شرط پائی جائے گی تو یہ کلمہ جو ہے کم آئے گا. اگر جو شرط نہ پائی جائے, یعنی یہ نہیں کہ جو ہے یہ ساتوں شرطیں جو ساتوں شروط میں سے ایک ہو, دوسری نہ ہو, تیسری نہ ہو, ایسا نہیں چلے گا, بلکہ ساری شرطیں بیک وقت پائے جانا ضروری ہے. یہ جو ہے تیسری شرط ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ الانقیاد. الانقیاد, الانقیاد کیا ہے؟ الانقیاد کا معنی یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جان کر کے, یقین رکھ کے اس پر, اور اسے قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنا. اس کے مطابق عمل کرنا. اگر صرف جو ہے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور جو ہے قبول کریں اور جو یقین بھی ہو, مگر جو ہے اس پر عمل نہیں ہے, اس کلمے کے مطابق جو ہے عمل نہیں ہے, تو یہ لا الہ الا اللہ سے کام نہیں آئے گا. اس کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جو ہے خالص کرے, یعنی اللہ کے حوالے کرے. تو اللہ کے حوالے کرنا کیا ہے؟ یہی حقیقت میں جو انقیاد ہے. یہی حقیقت میں جو ہے انقیاد ہے, یعنی اس کلمے کے مطابق جو ہے عمل کرنا ہے. یعنی یہ کلمہ آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے, انہوں نے جو دین کو پیش کیا اللہ کی طرف سے, انہوں نے جو اس چیز کو بیان کیا, یہ چیز جو ہے کا حکم دیا. اگر کوئی اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ رکھے, اس پر جو ہے عمل نہ کرے, تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اس کو کام نہیں آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جو ہے مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اس کی ساری خواہشیں جو بھی ہیں میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں. لوگوں کو اگر کہا جائے کہ شادی کے اندر جو ہے یہ جو ہے صحیح نہیں, یہ جو ہے جائز نہیں ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے, تو کیا بولتے ہیں؟ یعنی یہ جو ہے رواج ہے ہمارا, یہ کیا ہے؟ ہمارا رواج ہے, یا جو ہے نہیں لوگ جو ہے نہیں مانتے ہیں, یا جو ہے ہمارے یعنی جیسے بولتے ہیں ساس کے گھر کے لوگ یا فلاں کے لوگ جو اسے نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو ہے کام نہیں آئے گا, بلکہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ جو لا الہ الا اللہ کے مطابق جو ہے عمل کریں. لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے, اس کا جو مدلول ہے, اس کے مطابق جو ہے عمل کریں. آپ کی ساری خواہشیں جو اس کے تابع ہو, نہ کہ جو شریعت جو ہے آپ کے تابع ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو اپنی خواہش کے تابع جو بناتے ہیں, اپنی خواہش کے تابع جو ہے وہ شریعت بناتے ہیں. اگر ایک مسئلہ ان کو پسند آیا تو اس پر جو ہے عمل کرتے ہیں, اگر وہ مسئلہ پسند نہیں آیا تو جو اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اسلام نہیں ہے, یہ جو ایمان نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ ہے کہ آپ اپنی ساری خواہشوں کو کیا ہے اسلام کے پر جو ہے اس کے اوپر رکھیں, اس کے مطابق جو ہے آپ کی خواہشات اور جو ہے آپ کی ساری چیزیں اس کے مطابق ہوں, نہ کہ جو اسلام کو اپنے مطابق جو بنانے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات آتی ہے اسلام کے کہ اسلام میں جو ایسا ہے, جیسے اس دن آپ نے کہا کہ جو ہے اسلام میں جو ہے داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے, تو یہ بات جو ہے غلط ہے. یعنی آپ نے اسلام کو اپنے مقصد کے لیے آپ نے جو استعمال کیا,
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام میں جو داڑھی ہے، صحیح بات، اسلام میں جو داڑھی ہے، تو اس کلمے کے مطابق جو ہے عمل کرنا یہ جو ہے ہم کو ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو دل سے قبول کرنا اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا یہ جو ہے انقیاد ہے، یہ جو ہے انقیاد ہے. یہ کتنی شرط ہے؟ چوتھی جو ہے یہ شرط ہے، انقیاد. اس کے بعد والی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ الصدق. الصدق الصدق کا معنی جو ہے جھوٹ کے، الصدق اس کی ضد کیا ہے؟ الکذب، جھوٹ، سچ جھوٹ. تو الصدق کے جو منافی ہے، جو ضد ہے، وہ کیا ہے؟ کذب ہے. تو جب زبان سے جو ہے لا الہ الا اللہ کہے تو دل سے اور زبان سے کیا ہے؟ وہ جو سچا ہو، اس کلمے کے ادا کرنے میں، اس کلمے پر عمل کرنے میں جو سچا ہو. اگر نہ ہو تو وہی کیا ہے؟ منافق ہے. وہی کیا ہے؟ منافق ہے. اس کا دل اور زبان جو ہے اس کلمے کی سچائی کو جو ہے سمجھے کہ یہ کلمہ جو ہے حق اور جو ہے سچ ہے، اس کلمے کے مطابق جو ہے عمل جو ہے حق ہے اور سچ ہے، یہ اس کے اندر جو ہے عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے دل میں جو ہے پورا صدق اور پوری سچائی جو اس کے دل کے اندر جو ہے یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے جانتا ہے، جاننے والا ہے، یا اس کو معلوم ہے کہ کون اس کلمے میں سچا ہے، کون اس کلمے میں جھوٹا ہے. کیوں؟ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ. بعض لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو نماز جو چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کیا اللہ جو ہے ہم کو ہی آزماتا ہے کیا؟ اور سمجھتے ہیں کہ جو بولتے ہیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم نیک ہیں، ہم فلاں ہیں، کیا ہم پر ہی جو مصیبت آتی ہے؟ تو اب معلوم ہو گیا کہ جو کون سچا ہے اس عقیدے کے اندر، اس ایمان کے اندر کون سچا ہے، معلوم ہو گیا. تو آپ کے ایمان کی سچائی یہ ہے کہ آپ مصیبت اور آئے یا جو ہے خوشحالی آئے، دونوں حالتوں میں آپ جو ہے برابر رہیں. اس لیے منافقین کیا ہے؟ مصیبت آتی تو بھاگ جاتے، مصیبت میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ کفار کے ساتھ رہتے، کفار کی تائید کرتے ہیں. آج کیا ہوا؟ آج ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں ہندوستان کے اندر کہ کفار سے ہاتھ ملانے والے، کفار کے ساتھ ملنے والے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے معلوم ہو گیا کہ جو ہے کس کا ایمان کیسا ہے، کس کے ایمان کی حالت کیسی ہے، معلوم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ کو کی حقیقت کو نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کو انہوں نے سچے دل کے ساتھ جو قبول نہیں کیا. تو جب مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو لا الہ الا اللہ کی سچائی جو ہے ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ خوشحالی میں انسان جو ہے کچھ بھی نہیں پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ کون جو اس کلیمے میں سچا ہے اور کون اس کلیمے میں جھوٹا ہے. تو یہ صدق بھی جو ہے بہت اہم چیز ہے، اس کے شروط میں سے ہے. تو یہ جو ہے پانچویں شرط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کی گواہی دے کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صدقا من قلبہ، یعنی اس کا دل جو ہے اس کی گواہی دے کہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ اس کلیمے میں، وہ اس اقرار میں جو سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وہ سچا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر
جہنم کو حرام کر دے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے صدق کی. اگر کوئی آدمی سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کے لیے جنت ہے. اگر اس کے دل میں صدق نہ ہو, سچائی نہ ہو, تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے, دوزخ. تو اس لیے جو ہے صدق جو ہے بہت ہی اہم جو ہے شرط ہے. یہ جو 5ویں شرط ہے. 6ویں شرط کیا ہے؟ الاخلاص. الاخلاص وہ یہ کہ جو ہے اس کلمے کو سمجھنے اور اس کو کرنے میں آپ کے اندر جو ہے اخلاص ہو. یعنی اس کلمے کے معنی کو سمجھ کر سمجھیں اور اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں. جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا جائے گا, کسی کی عبادت نہیں ہوگی, کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہوگی. اور جب آپ نے کہا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو ان کی شریعت پر آپ جو ہے عمل کریں گے اپنی خواہش کے مطابق, یا جو ہے اپنے خاندان کی خواہش کے مطابق, یا جو ہے اپنے گھر والوں کی خواہش کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جب جاب ان کو ملتا ہے تو فوراً جو ہے داڑھی جو نکال دیتے ہیں, ٹخنے سے نیچے جو ہے پہن لیتے ہیں, اور جو ہے کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اسلام کی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کیا, اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے جو اسلام پر عمل کیا. اور پھر جب شادی کا موقع آتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے جائز ہیں, اختلاط بھی جو ہے جائز ہیں, اور بہت سی ساری چیزیں جو ہے ان کے پاس جو یہ ہو جاتی ہیں. تو یہ حقیقت میں جو اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے کہ آدمی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو ہے دونوں چیزوں کے اندر, لا الہ الا اللہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی, دونوں میں بھی کیا ہے اس کے معنی کو سمجھ کر اس کلمے کے حق کو جو ادا کریں. لا الہ الا اللہ میں کسی کو جو شریک نہ کریں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی متابعت میں جو ہے اتباع میں کسی کو شریک نہ کریں. اسی لیے جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو رب بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کو رب بنا لیا. تو عدی نے کہا کہ ہم نے ان کو رب نہیں بنایا. عدی نے کہا کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا, ان کی عبادت تو ہم نے نہیں کی. یعنی کس کی؟ ان کے جو بزرگ ہیں, ان کے جو بڑے لوگ ہیں, ان کی عبادت تو نہیں کیا انہوں نے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب کا معنی کیا ہے, کیا یہ لوگ جس چیز کو حلال کرتے تم نے حلال نہیں کیا, اور جس چیز کو وہ حرام کرتے تم نے حرام نہیں کیا. یعنی اگرچہ کہ وہ اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آج بھی بہت سے لوگ کیا ہے, اگر ان کے عالم نے حرام کہہ دیا, اگر ان کے بزرگ نے جو اس کو حرام کر دیا تو حرام, اگر ان کے بزرگ نے حلال کر دیا تو وہ حلال, اگر اولیاء اللہ نے کہہ دیا اعوذ باللہ کہ جو یہ حلال ہے, مجاور جو بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ حلال تو یہ حلال, یہ حرام تو یہ حرام, اگرچہ کہ جو ہے کتاب و سنت نے جو اس کو جو ہے اس حرام کو حلال کیا, اس حلال کو حرام کیا ہو, وہ جو ہے اس کو جو یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہے شرط جو ہے بہت ہی اہم شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر الا للہ الدین الخالص, کہ جان لو کہ جو خالص دین جو ہے اللہ ہی کے لیے, خالص توحید اور خالص عبادت جو ہے اور اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت میں کون ہے؟ جو خلوص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کا ہے. اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی بات أشهد أن لا إله إلا الله
تو یہ جو ہے اخلاص، یہ 6ویں شرط تھی، یہ جو ہے بہت ہی اہم شرط ہے کہ لا الہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے قیامت میں؟ جو لا الہ الا اللہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ کہے، خالصا من قلبہ، خالصا من قلبہ، یعنی سب سے پہلے تو اس کلمے میں کچھ تھوڑا بھی شرک نہ کریں. جو لوگ قبر والوں کو جو ہے وسیلہ بنائے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جو ہے ان کو واسطہ بنائے ہوئے ہیں اللہ اور ان کے درمیان، تو کیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی؟ ہرگز نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی شرط یہ ہے کہ جو ہے خالصا من قلبہ، خالص کا خلوص کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو. اگر شرک آ گیا تو اس کو شفاعت کیا، وہ جو جنت جہنم اس پر جو ہے واجب ہو گئی، جنت اس پر جو حرام ہو گئی. تو یہ لوگ جو شفاعت کی طلب میں، شفاعت کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اسی سے وہ محروم ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو اس لیے جو ہے یہ اخلاص جو ہے 6ویں شرط. آخری جو شرط ہے، 7ویں جو شرط ہے، یہ کیا ہے؟ محبہ ہے. المحبہ، المحبہ یعنی اس کلمے کی محبت اور اس کلمے والوں سے محبت، اور اس کلمے پر عمل کرنے والوں سے محبت، اور اس کلمے کی طرف دعوت دینے والوں سے محبت. یہ جو ہے ضروری ہے. کیونکہ جو ہے اگر سارے شروط ہوں اور جو ہے اس کلمے سے محبت دل میں نہ ہو، اس کلمے کے لیے آپ جو ہے کھڑے نہ ہوں، اس کلمے کے لیے اپنی دل کا جو ہے اپنی حمیت کا اظہار نہ کریں، اور اس پر عمل کرنے والوں سے آپ کا تعلق نہ ہو، آپ کی دوستی نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس اس کلمے سے جو دشمنی کرنے والے ان سے آپ کی محبت ہو، اس کلمے سے دشمنی کرنے والوں سے آپ کی محبت ہو، اور اس کلمے کے خلاف آپ کے دل میں محبت ہو، اور اس کلمے کے خلاف جو دعوت دینے والے ہیں ان سے جو کسی کی جو محبت ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو جو کام نہیں آئے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جیسی محبت ان کے دل میں ہونا چاہیے اسی طرح یا اس سے زیادہ کیا ہے ان کے دل میں دوسری جو ہے محبت ہے. جیسے عورت کی محبت مثلا، یا جو ہے بچوں کی محبت، یا جو ہے قبر والے سے محبت، یا جو ہے اولیاء اللہ سے محبت، یا جو ہے دوسری چیزوں سے محبت، یعنی ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونا چاہیے. یعنی وہ اس طرح کہ جو ہے آپ لا الہ الا اللہ کے لیے آپ کھڑے ہوں، اس کلمے سے محبت کریں، وہ چھوڑ کر جو ہے آپ کی محبت اگر شرکی ہے، شرکیہ ہے، تو یہ جو ہے کام نہیں آئے گی. تو اس لیے جو ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ نے کہا کہ ایمان والے کیا ہے؟ ان کی محبت اللہ کے دل میں سب سے زیادہ ہے. تو جب آپ کے دل میں یا کسی مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ضرور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی محبت ہوگی. لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والوں سے اس کی محبت ہوگی، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے والوں سے اس کی جو ہے محبت ہوگی. تو یہ اگر کوئی شخص جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے یا لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے والوں سے محبت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ایمان کمزور ہے یا اس کا ایمان جو ہے اس کے پاس بالکل ایمان نہیں ہے. اس لیے جب توحید کی طرف اگر آپ دعوت دیں، لوگوں کو توحید کی جو ہے توحید کی طرف بلائیں، اور اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرے اور کہے کہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہو، شرک کی طرف، مطلب لوگوں کو کیوں جو ہے بکھیر رہے ہو، لوگوں کو کیوں جو ہے منتشر کرتے ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں. تو یہ 7 جو شروط ہیں، تو ان کو سمجھنا، ان کو جاننا جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ شرط جو یاد کریں، مگر ان شرطوں پر عمل جو ضروری ہے. اگر کوئی انسان ہو جو صحیح مسلمان ہو، اس کی فطرت جو ہے اسلام کے مطابق ہو،
اور وہ ان تمام چیزوں پر جو ہے اقرار کرنے والا یا جو لا الہ الا اللہ کے شروط کو سمجھنے والا یہ اس کے لیے کافی ہے، اگرچہ کہ جو ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کو نہ بولے، مطلب اس کے شروط کا جو ہے اگر آپ پوچھیں کہ شروط کیا ہے اور نہ بولے، مگر جو ہے اس میں جو پکا ہو، یہ کافی ہے اس کے لیے. تو وہی شہادت اس کے لیے، یعنی اس کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، مگر اس پر عمل کرنا جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کے شروط کو سمجھنے، اس پر قائم رہنے، اس کی طرف دعوت دینے اور اس کلمے سے محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جو ہے مکمل کریں گے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کل جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ کل ہمارا درس انشاءاللہ ظہر تک ہوگا اور شاید جو ہے ہم کو آئندہ اور بھی جو ہے اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے اور بھی دروس کی جو ضرورت پڑے گی، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اعلان کریں گے کہ جو ہے انشاءاللہ کب ان کا جو ہے درس ہوگا، چونکہ باقی جو کتاب ہے اس کو مکمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس اتوار کے بعد ہو سکتا ہے آئندہ جو ہفتہ اتوار ہے اس کے اندر ہم جو انشاءاللہ اس کو جو ہے مکمل کریں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.